تو بندہ یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کی غلطی کو کوئی برملا بیان بھی کرتا پھرے، پھر خاص اس مجلس میں جس میں وہ موجود ہی نہ ہو۔ اس بات کو کوئی بھی بندہ بولیے پسند نہیں کرتا۔ اب اسلام سے تھوڑا دوری کے باعث یا ایک ماحول میں جس میں بندہ رہتا ہوتا ہے نا، بندہ اس ماحول سے متاثر ہوتا رہتا ہے، اور ملیے جو ہے وہ سب سے زیادہ ذہن سازی بندے کی کرتا ہے، یاد رکھ لیں۔ اور جس کلچر کے اندر بندہ پروان چڑھتا ہے یا جہاں پر سال ہا سال رہتا ہے، وہ ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ بچے تو بچے، بڑوں اور بوڑھوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اب اس مقام پر جو حضور ارشاد حضور سے عرض کر رہے ہیں صحابہ کرام، ان کان فی اخی معقول یا رسول اللہ، کیا ایسی بات، مثلا فار ایگزامپل اگر ایک بندہ کنجوس ہے، اس حد تک میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں وقت کی کمی کے باعث، اگر ایک بندہ کنجوس ہو اور اس کے پس پشت جب وہ بندہ اس مجلس میں موجود نہ ہو، کسی بندے نے اس کوئی ذلت یا رسوائی کے لیے اتنا ہی کہہ دیا یارا فلانا بندہ دے بڑا کنجوس آدمی ہے، تو کسی کو خالی کنجوس کہنا جو ہے یہ بھی اس کی غیبت میں شامل ہے۔ بہت بڑی بڑی باتیں اب آپ اس سے خود سمجھ جائیں۔ کسی کو خالی یہ کہنا یار فلانا بندہ بڑا کنجوس ہے، کنجوس آدمی ہے، حالانکہ وہ اٹ سیلف پاسبل ہے وہ کنجوس ہو۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، کیا واقعتاً اگر اس بندے کے اندر وہ عادت موجود ہو تو کیا اس کا ذکر کرنا بھی غیبت ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال ان کان فیہ ما تقول فقد اختبت۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر وہ عیب، وہ کمزوری، وہ عادت موجود ہے، پھر ہی تو وہ غیبت ہے۔ پھر ہی تو وہ کیا ہے بولیے؟ پھر ہی تو وہ غیبت ہے۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر وہ عیب اور کمزوری موجود ہے، اب آپ اس لیول پر آ جائیں، یہ حدیث پاک ہے، اب آپ اس لیول پر آ جائیں جس ماحول میں آج ہم آپ میں رہ رہے ہیں اور جس ماحول کے اندر ہمارے بچے جو ہیں وہ پرورش پا رہے ہیں۔ دور حاضر کے کسی جوان کو آپ یہ کہتے ہیں، وہ کسی کے متعلق کوئی بات کر رہا ہو، یار اس کے اندر یہ عادت بھی ہے، یہ عادت بھی ہے، یہ عادت بھی ہے، آپ اس کو کہیں بھائی ایسی بات نہ کر، سمجھانے کے انداز میں باپ بیٹے کو کہے، بھائی بھائی کو کہے، دوست دوست کو کہے، یار ایسی بات نہ کر کے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ غیبت میں آتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے میں انگانگ فوری طور پر اس کا جو جواب ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا یہ سیر ہیلٹ رکھتی وہ ہیلٹ سنت، وہ فوری طور پر کہے گا نہیں نہیں میں تو یار ایک سچی بات کر رہا ہوں، میں تو ایک درست بات کر رہا ہوں، میں تو بالکل حقیقت بات کر رہا ہوں، میں کوئی غلط بیانی تو نہیں کر رہا۔ اس کنسپٹ کو ذرا اسلام کے اس کنسپٹ کو سمجھیں۔ بے شک آپ کی بات درست ہو، اس درست بات سے تو منع کیا جا رہا ہے، اسی درست بات سے تو منع کیا جا رہا ہے۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ان کان فیہ ما تقول فقد اختبت، کہ اگر وہ عادت اس کے اندر موجود ہے وہ ہے، پھر ہی تو وہ غیبت بنے گی۔ وہ درست بات، بے شک اس کے اندر وہ کمزوری موجود ہے، وہ عیب موجود ہے، وہ کوتاہی موجود ہے، وہ غلطی اس کے اندر موجود ہے، حضور فرما رہے پھر ہی تو وہ غیبت ہے۔ کیوں؟ فرمایا وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، فرمایا اگر اس کے اندر وہ عیب موجود نہ تھا جو تو نے بیان کر دیا، اگر اس کے اندر وہ غلطی موجود نہ تھی جو تو نے بیان کر دی، فرمایا پھر تو وہ غیبت نہیں، پھر تو وہ بہتان ہو جائے گا۔ اب وہ غیبت سے زیادہ بڑا جرم ہے، پھر وہ کیا ہو جائے گا بولیے؟ پھر تو وہ بہتان ہے، پھر وہ غیبت نہیں رہی۔ یعنی اگر کسی بندے کے اندر ایک کمزوری پائی جا رہی ہے، ایک عیب پایا جا رہا ہے، ایک غلطی پائی جا رہی ہے، تو غیبت یہ ہے کہ اسی کی تو غلطی کا بیان نہیں آپ نے کرنا۔ کیوں نہیں بیان کرنا؟ یہ بات ہم عقائد کے معاملہ میں جانتے ہیں، بیان اس لیے نہیں کرنا کہ جس میدان میں وہ کھڑا ہے اسی میدان میں آپ بھی کھڑے ہیں۔ معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے اور عقیدہ ہے سارے مسلمانوں کا کہ گناہ، عیب، کمزوری، کوتاہی سے پاک انسانوں میں اگر کوئی ذاتیں ہیں تو وہ صرف انبیاء کرام کی ہیں۔ باقی جس میدان میں وہ کھڑا ہے جس کا ہم وہ جو ہے عیب بیان کر رہے ہیں، اسی میدان میں تو ہم بھی کھڑے ہیں۔ تو
تو اگر اس کی عزت آپ کو جو ہے وہ درکار نہیں ہے تو آپ کی عزت پھر معاشرے میں کون کرے گا؟ اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے تو آپ کی غیبت کون نہیں کرے گا؟ جواباً میں نے کیا تھا ایک مقام پر کہ جو نہیں کرے گا وہ تو پھر انبیاء کے راستے پر ہوا، لیکن وہ کتنے لوگ ہیں معاشرے میں؟ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ عیب کمزوری اس کے اندر سیلف پائی جائے تو اسی عیب کو تو غیبت کہتے ہیں، اس کے بیان کو غیبت کہتے ہیں۔ کہ کسی شخص کے اندر ایک کمزوری تھی، وہ مجلس میں موجود نہ تھا، اس کو رسوا کرنے کی خاطر لوگوں نے اس کو ایک مزاح کا عنوان بنا لیا، اس کو مذاق کا عنوان بنا لیا، وہ فلاں تو اس طرح کے، فلاں تو اس طرح کے، فلاں تو اس طرح کا۔ اس کو فرمایا کہ یہ چیز جو ہے یہ منع کر دی گئی ہے اسلام کے اندر۔ فرمایا قال ان کان فیہ ما تقول فقد اختبتہ، فرمایا اگر اس کے اندر وہ کمزوری موجود ہے جبھی تو وہ غیبت ہے۔ یعنی اس سے ایک چیز جو ہے یہ سمجھ میں آتی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں کہ ہر درست بات کا کرنا ضروری نہیں ہے، خاص طور پر اس شخص کی عدم موجودگی میں، جب وہ شخص وہاں پر موجود ہی نہ۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عادت اس کے اندر موجود تھی، جو بات کرنے والا تھا وہ درست ہی کہہ رہا تھا، غلط تو نہیں تھا کہہ رہا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر درست بات کر بھی دی جائے۔ کیوں کر دی جائے؟ بس ایک لحظہ کے لیے، ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے من کے اندر جھانک کے دیکھ لیا جائے کہ میں کیا، اتنی ساری بات ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے، کیا میں بھی ایسا تو نہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو؟ اگر اس کے اندر فلاں کمزوری، فلاں کمزوری، کوئی میں بھی تو ان لوگوں میں نہیں کہ میرے اندر بھی وہ کمزوری پائی جاتی ہو۔ وہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، اس نے کہا نہ تھی اپنے گناہوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے نگاہ، پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنی غلطیوں پر نظر پڑتی ہے پھر کوئی بندہ برا نہیں لگتا بندے کو، پھر یار میرے سے بھی تو فلاں عمر کے حصے میں وہ غلطی ہو گئی تھی، اگر آج اس سے ہو گئی ہے، اور مسئلہ کیا بنے؟ مسئلہ صرف یہ کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، صرف اتنی ساری بات ہے۔ نالج کھلارے کرنا ہر بندے کے پاس کی بات ہی نہیں ہوتی، یاد رکھ لیں۔ ایکسٹرا نالج جو ہے اس کو کھلارے کر لینا ہر بندے کے پاس کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہوا کہ ہمیں خبر جو ہو گئی نا تو ہماری زبان دراز ہو گئی، نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا معاشرے کے اندر۔ اس چیز سے تاجدار کائنات قیامت تک آنے والی اپنی امت کو منع فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ عیب، کمزوری، کوتاہی پائی جاتی ہے پھر ہی تو وہ غیبت بنے گی، اور اگر معاذ اللہ ایک بندے کے اندر وہ کمزوری نہ تھی، محض بدگمانی کی بنا پر تم نے وہ بات کر دی، پھر فرمایا پھر وہ غیبت نہیں ہے، فقط بہتا، پھر تو نے اس کے اوپر تہمت جو ہے وہ لگا دی، اور تہمت غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مقام پر، اور حضور نے اپنی حدیث طیبہ میں اس مقام پر غیبت کو جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا۔ فرمایا کوئی مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کی غیبت بولیے نہ کرے، اس کے اندر کوئی عیب، کمزوری موجود ہو اور اس کو رسوا کرنے کے لیے پس پشت اس کا بیان جو ہے وہ نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر حضور ارشاد فرماتے ہیں، احادیث معراج میں یہ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب معراج کی رات سفر پر نکلا تو میں نے ایک قوم ایسی دیکھی کہ اس قوم کے یہ جو ناخن ہوتے ہیں یہ پیتل کے تھے۔ کس چیز کے؟ پیتل کے ناخن تھے، اور وہ ان ناخنوں سے، بڑے بڑے ناخن پیتل کے تھے، اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ جس سے بندہ پریشان حال ہوتا ہے یا شرمندہ ہوتا ہے کسی کام پر، اور وہ اس شرمندگی میں بدحواس ہو جاتا ہے، اور بدحواس کے اپنے آپ کو نوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ مجھ سے ہو کیا گیا۔ فرمایا اس طرح کی کیفیت میں نے شب معراج دیکھی کہ لوگوں کے پیتل کے ناخن ہیں بڑے سخت، اسے اپنے چہروں کو لہو لہان کر رہے ہیں، اپنے سینوں کو لہو لہان کر رہے ہیں، یوں جو ہے چھیل رہے ہیں، اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں، جس طرح یوں چیز کسی کو نوچا جاتا ہے، زور سے کھینچا جاتا ہے، اور ناخن پیتل کے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون سے لوگ ہیں جن کا حال مجھے دکھایا جا رہا ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کے امت کے ان لوگوں کا حال ہے جو زندگی میں غیبت کیا کرتے تھے۔ فرمایا جب قبر میں پہنچیں گے برزخ میں ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کام کرنے والا نہیں تھا جو ہم کرتے رہے ساری عمر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر، کوئی ایک مقام نہیں ایسا آیا، ایک مقام پر ایک
شخص تھے مسلمان، ان سے کوئی گناہ اور غلطی سرزد